بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے دنیا سے محبت اور موت کا خوف مسلمانوں کی کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ دنیا کی محبت اور موت کا خوف یہ مسلمانوں کی کمزوری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کفر اور ضلالت سے بھرے ہوئے لوگ وہ ایک دوسرے کو مسلمانوں کے خلاف ان سے لڑنے کے لیے اور ان کو مٹانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے ایسے ہی بلائیں گے جیسے دسترخوان پہ پڑا ہوا کھانا ہو اور لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں اور وہ ایک دوسرے کو اپنے اپنے برتن سے کھانے کے لیے ایک دوسرے کو کہتے ہوں کہ میرے برتن سے کھا لو، میرے برتن سے کھا لو، میرے برتن سے۔ تو اس طرح مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے کافر ایک دوسرے کو بلا بلا کے مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، ان کو مٹائیں گے، ختم کریں گے۔ مسلمان جو وہ اس طرح کمزور ہو جائیں گے اور کافر ان کو جیسے سیلاب کے اوپر وہ کچرا ہوتا ہے، کچرا، اور وہ کچھ دیر کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، اوپر کی جاگ جو ہوتی ہے، جاگ وہ ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی مسلمانوں کو بہا کے لے جائیں گے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے پیارے رسول، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے یا طاقت میں کم ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد میں بھی آپ پہلے سے زیادہ ہوں گے، آپ کی طاقت بھی پہلے سے بڑھ کر ہوگی، لیکن دشمن کے دلوں میں تمہاری ہیبت، تمہارا رعب وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے آج دشمن پر تمہاری دھاک بیٹھی ہوئی ہے، تمہارا رعب ہے، یہ رعب اور یہ دہشت تمہاری دشمنوں کے اوپر جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھا گیا، یہ جو رعب ختم ہوگا، دہشت ختم ہوگی، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ ہمارا رعب ختم ہو جائے گا، ہماری دہشت ختم ہو جائے گی، دہشت ختم ہو جائے گی، اور کافر ہم سے ڈریں گے نہیں جیسے آج کل ڈر رہے ہیں، بڑے بڑے لڑ رہے ہیں ہم سے، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کرنا۔ انسان دنیا سے اس وقت محبت کرتا ہے، اور محبت سے میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ دنیا کی محبت یہ ہے ناجائز محبت کہ کمانے میں بھی حلال حرام کو نہ دیکھے، اور پھر کمانے کے لیے فرائض کو داؤ پہ لگا دے، آخرت سے غافل ہو جائے، رب سے غافل ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، اور بس کمانے کو ہی اپنا مقصود زندگی بنا لے، گویا کہ دنیا میں آیا کمانے کے لیے ہے، کمانے کے لیے ایسے ہی دنیا کے پیچھے لگ جائے، نہ کمانے میں حلال حرام کی تمیز ہو، اور نہ پھر خرچ کرنے میں حرام حلال کی تمیز ہو، کمائے بھی جیسا بھی، رشوت ہو یا سود ہو یا ملاوٹ ہو، دھوکہ ہو، جس طریقے سے بھی وہ کمائے، اور پھر خرچ کرے تو اس میں بھی نہ دیکھے کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، شراب پہ، کباب پہ، لڑکیاں نچانے پہ، یا اور رقص و بے حیائی کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان پہ میں خرچ کر رہا ہوں، اور پھر فرائض سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے غافل ہو جائے، فرائض کو بھی چھٹی دے دے، کوئی فرض نہ ہو، نمازوں کی چھٹی، دین سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے، رب سے غافل ہو جائے، یہ ہے دنیا کی محبت۔ تو ظاہر ہے جب آدمی دین سے دور چلا جاتا ہے اور دنیا کی محبت اس قدر آ جاتی ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو میرے پاس دنیا آ جائے، اس طرح دنیا کا بندہ بن جائے، دین سے دور چلا جائے، پھر دو چیزیں ہوتی ہیں،
وہ دنیا اس کے دل میں رچ بس جاتی ہے، تو پھر کہتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور دنیا، اور پھر اس کے نتیجے میں موت سے آدمی نفرت کرتا ہے، موت سے پھر چاہتا ہے کہ موت نہ آئے، موت نہ آئے۔ اور اس کے مقابلے میں جو آدمی دین پہ قائم رہتا ہے، دین کو سینے سے لگائے بیٹھتا ہے، وہ پھر کمانے میں بھی آزاد نہیں ہوتا، خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہوتا، اور فرائض کو بھی چھٹی نہیں دیتا، آخرت سے غافل نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ موت کو سینے سے لگاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام وہ جہاں کہیں دیکھتے کہ آپ اس جگہ ہماری شہادت ہے، دشمن سے مقابلہ ہوا تو دشمن کو جتنا سمجھتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ آیا، اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہوتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہاں ہماری شہادت ہے، تو اشعار کہا کرتے تھے کہ اب تھوڑی دیر بعد ہم اپنے رب سے جا ملیں گے، رب سے ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ اور بعض کہتے تھے کہ ہمارے رب ہمارے اپنے حبیب کو بتا دینا کہ ہم تھوڑی ہی دیر بعد تجھ سے ملنے والے ہیں، اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ دین پہ قائم رہنا، دین کا پابند ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جس کو نصیب فرمائے، اللہ اپنا دین ہر کسی کو نہیں دیتا، اللہ جس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ جس کو محبوب رکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دین اللہ اس کو دیتا ہے۔ دنیا اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، محبوب کو بھی دیتا ہے، مبغوض کو بھی دیتا ہے، دونوں کو دیتا ہے، لیکن دین اللہ صرف محبوب کو دیتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ دین اس کو دیتا ہے۔ اب دین کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننا، اور پھر ان باتوں پہ عمل کرنا، ان باتوں پہ عمل کرنا، یہ ہے دین۔ تو یہ دین، اور پھر ظاہر ہے جب عمل میں ساری چیزیں آ گئی، اس میں فرائض بھی آ گئے، اس میں نوافل بھی آ گئے، اور ساری چیزیں آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اصل چیز دین پہ عمل ہے، ہمیں دین کی باتیں سننے اور سنانے کی۔ ظاہر ہے آدمی جب سنے گا دین کی باتیں تو پھر دل پہ اثر ہوگا نا۔ صحابہ کرام کیسے بدلے؟ قرآن سنا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے انہوں نے، ورنہ پہلے زمانے جاہلیت میں تو وہی صحابی بننے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ان کی تو حالت یہ تھی کہ کوئی ان پہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انسان کا خون بہانا ان کے لیے کوئی معمولی کام تھا، کوئی بڑا کام نہیں تھا، معمولی کام تھا، ناحق خون بہانا۔ لیکن جب اسلام قبول کیا، صحابی بنے، دیکھیں اس وقت ان کا نام بھی تھا، عرب کے لوگوں کا نام بھی تھا جاہل، صحیح جاہل تھے وہ، لیکن جب مسلمان ہوئے، صحابی بنے، اسلام قبول کیا، تو وہ کس طرح بنے صحابی؟ پہلے کلام سنا، کلام کا اثر ہوا تو صحابی بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے، ان کا اثر ہوا تو صحابی بنے، اور پھر ظاہر اس قرآن سننے کا اور حدیث سننے کا ان پہ ایسا اثر ہوا، ایسے بدلے، اور ایمان کے اور یقین کے اور دین کے ایسے جبل استقلال بنے، جبل استقامت بنے، استقامت کے پہاڑ بنے، کہ پھر ان کو ایمان سے ہٹانا اور دین سے ہٹانا اور دین کے دفاع سے ہٹانا وہ بڑا مشکل تھا۔ پہاڑ کو تو اپنی جگہ سے ہٹانا آسان تھا، لیکن ان کو دین سے اور دین کے دفاع سے ہٹانا یہ بڑا مشکل تھا۔ موت کو دعوت دیتے تھے، دین پہ عمل ویسی چیز ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، لیکن اس سے پہلے ہم سنیں گے دین کی باتیں، اور دین کو سنیں گے تو پھر ظاہر دل پہ اثر ہوگا نا۔ آج کل تو عادت ہی بنی ہوئی مسلمانوں کی، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں سارے، اور جہاں اللہ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں اور فضول باتیں ہوتی ہیں، اس میں اگر گھنٹوں بیٹھ جائیں، ساری رات بیٹھ جائیں، وہاں تھک سے نہیں ہیں۔ مولانا عبداللہ صاحب جو لال مسجد کے خطیب تھے، ان کو شہید کیا گیا تھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، جب آدمی نیکی کے لیے بیٹھتا ہو
نیک بات سننے کے لیے بیٹھتا تو نیند آ جاتی ہے، اور جب آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہو تو نیند نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آخرت کے اعتبار سے دینی کام اور دینی باتوں کو سننا آخرت کے اعتبار سے یہ ایسا ہے جیسے آدمی فارم پہ سوئے، موٹے سے موٹے فارم پہ سوئے، اور ظاہر موٹے فارم پہ آدمی سو جاتے ہیں، نیند جلدی آ جاتی ہے۔ اور برے کام کی مثال آخرت کے اعتبار سے یہ ایسا ہے جیسے آدمی کانٹوں پہ سوئے، اور ظاہر کانٹوں پہ سوئے تو کس کو نیند آئے گی؟ کس کو نیند آئے گی؟ تو پہلے ہم باتوں کو سنیں گے، ہمارے دل پہ اس کا اثر ہوگا، دل پہ اثر ہوگا تو پھر ہم عمل کریں گے نا۔ تو اور پھر ظاہر ہے غلط باتوں کو سنتے ہوئے پھر لوگوں کے کام بھی نہیں ہوتے۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے لیکن کام ہے ہمارے، کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے کام ہے اور کام ہوتے ہیں، اور اس طرح کام ہے اور کام ہوتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اور گویا کہ دنیا میں یہ دنیا کے ان کاموں کے لیے آئے ہیں، دنیا کے کام تو ضرورت ہے، اصل کام جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہاں تو دینی بات سنتے سناتے ہوئے ان کے کام ہوتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، اور جس کام کے لیے آئے اس کو کام نہیں سمجھتے۔ لیکن جہاں شیطانی مجالس ہوں، شیطانی تقریبات ہوں، وہاں ان کے وہ کام نہیں ہوتے، کام رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ ضروری کام جو بہانہ بنا کے دینی باتوں کی محفل سے بھاگ جاتے ہیں، وہ کام پھر ان کے نہیں ہوتے، وہ کام وہ بھول جاتے ہیں، اور اس طرح اپنے لیے جہنم کما رہے ہوتے ہیں، اور رب کا غضب الگ اتر رہا ہوتا ہے، رحمت سے الگ محروم ہوتے ہیں۔ آج جو مسلمان ہم کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، حکمران ایسے ہیں، مہنگائی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ظاہر ہے اس میں ہمارے اپنے اعمال کا دخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پہ مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واسطہ اللہ